اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم آمین۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود فضل و کرم احسان اور شکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور کلمہ نصیب فرمائے۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے۔ آمین۔ حمد و صلات کے بعد بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔ سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم نمازی اسلام بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خانقاہ ڈوگرہ میں صدیقی رضوی بورڈ والی مسجد میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کو سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم نے 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت کی چند آیات ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور سنی۔ آئیے دعا سے پہلے مختصراً ان کی
تفسیر کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ وقال، اور ابراہیم نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو آپ نے کفار سے فرمایا کہ تم نے کسی دلیل کے بغیر صرف بتوں سے دوستی کی وجہ سے انہیں اپنا معبود بنا لیا، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ محض نام کی ظاہری دوستی بھی صرف دنیا کی زندگی تک رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کا انکار کر دو گے اور تمہارے معبود تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو گے۔ بت کہیں گے کہ تم لوگوں نے میری عبادت کر کے مجھے جہنم میں ڈلوا دیا، اور تم کہو گے کہ ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے گمراہ کر کے تم نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تم لعن طعن کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرو گے لیکن دور نہ ہوگے، بلکہ جس طرح دنیا میں اکٹھے تھے اسی طرح جہنم میں بھی اکٹھے کر دیے جاؤ گے، اور جہنم کی آگ تمہاری آگ کی طرح نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور میری مدد فرمائی، بلکہ تم جہنم کی آگ میں ہی رہو گے اور اس میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی پیاری جناب ابراہیم علیہ السلام گفتگو فرما رہے کہ بدبختو، مجھے تم نے آگ میں پھینکے، میں تو نکل آیا ہوں، اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے۔ جس آگ میں تم نے جانا نا وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی تم نے جلائی تھی، وہ اس سے کہیں سخت ہے، اور یہ سخت بھی نہیں تھی، یہ تو دنیا کی تھی، یہ بھی اللہ نے مجھ پر گلزار بنا دی، مجھے بچا لیا ہے۔ جس میں تم جانے والے ہو نا اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں نہ سکتا، اور پھر وہ اتنی سخت ہے جس میں تم ڈالے جاؤ گے اور پھر اس میں کبھی نکالے بھی نہیں جاؤ گے، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ بت بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے اور تم ان کے ساتھ اکٹھے ہو گے، جس طرح دنیا میں اکٹھے ہو نا اس طرح تم ان کی آج جتنی مرضی پوجا کر لو، عبادت کر لو، لیکن جہنم میں یہ تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، تم ان کے ساتھ جہنم میں ہوگے۔ بت جو ہے نا وہ تو بے قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بناؤ اور ہماری پوجا کرو۔ پیچھے درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ جو بت ہیں وہ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ اپنی پوجا کرنے والوں کو جلائیں، یہ سزا دیں گے اپنی، جنہوں نے ان کی عبادت کی، پوجا کی، یہ بت اپنے پجاریوں کو وہاں پہ ماریں گے، سزائیں دیں گے، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ظاہری دوستیاں جو ہیں، دنیاوی دوستیاں، آپ نے فرمایا یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی، یہ دنیا کی حد تک کی ہے۔ دوستی کی وجہ سے جس طرح تم دیکھا دیکھی اور دوستی میں اور اپنے بڑوں کے طریقے پر چل کر، جواب تمہارے پاس کوئی نہیں، دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں، حجت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، بس جی وہ بڑے کرتے تھے، بس جی وہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، دیکھا دیکھی دوستی میں آ کے تم جی جی، تو تم یہ تمہاری جو دوستی ہے یہ تمہاری دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد جب تم مرو گے اس وقت کوئی کام نہیں آئے۔ ہمیں بھی دوستی میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، پہلے درس قرآن میں سن چکے ہیں کہ ایک کافر تھا، اس کو حضور نے دعوت دی اور اس نے مطلب اس کے گھر پہ کوئی ایونٹ تھا، فنکشن تھا، پروگرام تھا، دعوت تھی، تو اس نے رشتہ داری کی بنا پہ حضور کو بھی بلایا کہ چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن ہے تو برادری، تو اس نے بلایا کہ آپ بھی آئیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس صورت میں ہی آؤں گا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا ایک دوست تھا
بیسٹ فرینڈ، وہ اس وقت پاس نہیں تھا جب اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب آیا اسے پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ مجھ سے بات کی ہے، مجھ سے مشورہ کیا ہے، مجھ سے پوچھا ہے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میری تیری ختم، بس کچی، میری تیری دوستی گئی۔ اب اس کو اس سے بڑی محبت تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ میرا دوست ناراض ہو گیا، اس نے کہا پھر تم سے اب صلح کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کلمہ چھوڑ دو، تو اس نے کلمہ چھوڑ دی۔ فرعون کے بارے میں آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی، تو ایک دفعہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ صحیح کہہ رہے۔ اس نے کہا اچھا میں غور کروں گا۔ اس کا جی کیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، لیکن اس نے اس کو پینڈنگ رکھا اور مشروط کیا کہ میرا وزیر آلے، میں اس سے مشاورت کروں گا۔ تو اس کا وزیر تھا، وزیر خاص، وزیر اعظم حامان اس کا نام تھا، یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ اس نے مشاورت کی کہ موسیٰ کی باتیں سمجھ میں آتی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کن راستوں پہ چل پڑے ہو، یہ کیا سوچ بیٹھے، اور تم ماتحت ہو جاؤ گے اس کے، اس کو تم نے پالا ہے اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں آ جاؤ گے، وہ بلند ہو جائے گا اور تم تو خدا ہو۔ مالش کی اس کی، خوشامد کی۔ اس نے کہا ہاں میری خدائی چلی جائے گی، میری جھوٹی بادشاہ چلی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دوستی کریں، رشتہ داری کریں، شاگردی استادی کریں، پیری مریدی کریں، پہلے دیکھ لیں کہ بندہ کیسا ہے، عقیدہ دیکھیں میرے دوست کا، دین مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیا کہتے، اہل بیت کے بارے میں یہ کیا کہتے، حق چار یار کے بارے میں اس کا کیا ذہن۔ اونے جی یہ تے مولویاں گلاں بنائیاں نے، کلمہ تے پڑھ دے نے نا سارے، امت نبی دیے، خدا تے ہوئی ہے، کلمہ تے ہوئی ہے، نماز تے ہوئی ہے، پھر ہم ایک ایک کرتے پتہ نہیں کیا کچھ ایک کر جاتے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم رشتہ کرتے ہیں نا تو اپنی برادری کے باہر نہیں کرتے، نہیں جی ڈوگری ہوئے، نہیں جی بھٹی ہوئے، نہیں جی چیمہ ہی ہوئے، نہیں جی شیخ ہی ہون، برادری کے باہر رشتہ نہیں کرنا۔ کس حدیث میں آیا کہ برادری کے باہر رشتہ نہیں کر سکتے؟ کس آیت سے ثابت ہے کہ برادری کے باہر رشتہ نہیں کر سکتے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم نے اپنی عزت بنا لی ہے نا، انا بنا لی ہے، اپنی میں بنا لی ہے، اپنے اصول ہم نے بنا لیے، اپنی ہم نے ویلیو بنا لی، ہم نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ جب ہم برادری کے باہر رشتہ نہیں کرتے، اس کو اپنی تذلیل، ہتک اور توہین سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے عقیدے سے باہر باقی کام کیوں کرتے؟ عقیدے کے باہر رشتہ داریاں کیوں کرتے؟ عقیدے کے باہر دوستیاں کیوں کرتے؟ عقیدے کے باہر والے کو ہم کیوں سنتے؟ نہیں جی سنو سب دی کرو اپنی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام کو اس نے دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں، دعوت ہے، کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گے تو آؤں گا۔ ہم کہتے نہیں ٹھیک ہے، جتنے کوئی لگا صحیح لگا، جدھر سے ملے کھائے جاؤ، ہضم کری جاؤ، لکڑ ہضم پتھر ہضم، فنا فی لنگر ہو کے رہ گیا، جدھر دیر نظر آ جاتی ہے ہم ادھر چلے جاتے۔ محرم میں ہمارا اور سٹائل ہوتا ہے، ربیع الاول میں ہمارا جھنڈا اور ہوتا ہے، محرم میں ہمارے کپڑوں کا رنگ اور ہے، رمضان میں ہمارے کپڑوں کے رنگ اور ہوتے ہیں، محرم میں ہماری مسجد اور ہوتی ہے، جلسے جلوس اور ہوتے ہیں، ربیع الاول میں ہمارے جلسے جلوس اور ہو جاتے ہیں۔ فصلیں بٹیرے نہیں ہونا چاہیے، جنہیں لایا گلیوں دے نال ہی چلی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لائی لگ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے،
اور صراط مستقیم والا، صحابہ اور اہل بیت والا، اور اولیاء اکرام والا، انعام یافتگان والا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والا عقیدہ ہونا چاہیے. اسی پہ اللہ تعالی ہمیں سدا قائم دائم فرمائے، استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا جد الخير والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آله وصحبه يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سراجا منيرا وعلى آله وصحبه يا يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا